بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 4 ستمبر ہے، سال 2022۔ ستمبر کا مہینہ پاکستان کی سیاست میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے کے اندر کچھ ملکی سیاست کے بڑے فیصلے ہونے ہیں۔ ایک طرف عمران خان اور عوام ہے اور دوسری طرف آل ہے۔ کھیل خطرناک ہو گیا اور اب اگلا منصوبہ عمران خان کو روکنے کے حوالے سے کیا ہے، یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سندھ سے زرداری کے خلاف بغاوت کا ایک بڑا لاوا پھوٹ پڑا ہے اور بھٹو کے اصل وارث نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ یہ کیا اس نے کہا ہے، کون ہے اصل وارث، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان نے انہونی کر ڈالی ہے اور اس وقت جو تمام سینئر صحافی ہیں نام نہاد، ان کے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ اسی خبر سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ سینئر صحافی ہو یا عام پاکستانی ہو، جس طرح اس وقت پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے، عام پاکستانی جیسے متاثر ہوا ہے اور بڑی رفائی تنظیمیں، حکومتیں وہ اپنے طور پر معاونت بھی کر رہی ہیں۔ بہت ساری کمی کوتاہیاں بھی ہے۔ دور دراز کچھ ایسی آبادیاں ہیں ہر جگہ پر جہاں لوگ ابھی تک بھی نہیں پہنچ پائے، اور یہ پانی جو ہے یہ جب زمین کے ساتھ ظاہر ہے اترتے بھی یہ ٹائم لے گا، اور یہ ایک ایسا معاشی نقصان ہے جس کو پورا کرنے کے لیے شاید ایک دہائی لگے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بہت سارے صحافی ہیں، تو ہم یہاں پر گلے پھاڑ کر ٹی وی کی سکرینوں پر بیٹھنا یہ اور بات ہے، لیکن عملی طور پر جو آپ کی فالوئنگ ہے، جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ پر اعتماد کرتے ہیں، ان کو آپ یوز کریں کسی اچھے مقصد کے لیے، تو یہ ایک قائدانہ اور لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ حالانکہ حامد میر، سلیم صافی، وہ خواتین و حضرات، وہ 35 آنٹیوں کا ٹولہ، وہ سارے بڑے بڑے نام ہیں صحافت کے اندر جو اپنے آپ کو سب سے سینئر صحافی سمجھتے ہیں۔ ایک طبقہ ملامتی ہے جو زرداریوں اور شریفوں کا نوکر بن کر ان کے کرتوتوں پر مٹی ڈالنے کا کام کرتا ہے۔ عمران خان کی کوئی کمزوری نہ ہو اس کو بھی اجاگر کرتا ہے، حالانکہ کمزوریوں کو اجاگر کرنا چاہیے جس کا ایک سیاسی امپیکٹ ہے۔ اب عمران ریاض خان، ان پر بڑی تنقید ہوئی جب ان کو گرفتار کیا گیا، پھر مزید ان کو گرفتار کرنے کی ابھی بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، تو یہ کہا گیا جی یہ صحافی ہیں نہیں، یہ یوٹیوبر ہیں، اور بہت سارے لوگ خوش ہوئے۔ خوش اس لیے ہوئے کہ عمران ریاض کی جو فالوئنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ملینز کی تعداد کے اندر جو لوگ ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ ٹی وی کی سکرینوں پر تو چلیں آپ زبردستی بیٹھ گئے ہیں، لیکن یوٹیوب پر اور آگے ان کا پروگرام لوگ دیکھتے نہیں ہیں، پورے طبقہ ملامتیہ کا۔ تو اب عمران ریاض نے ایک بڑا زبردست کام کیا، اور وہ زبردست کام آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے لاہور کے اندر کیمپ لگایا قذافی اسٹیڈیم کے سامنے۔ وہاں سے پھر وہ راشن اور جو لوگوں نے اعتماد کیا، جو لاکھوں کی روپیز باقاعدہ جمع ہوئے، تو وہاں سے وہ ٹرک لے کر سامان کے راجن پور، تونسا اور ان علاقوں کے اندر پہنچے۔ ان کے ساتھ کافی سارے دوست جو ہے وہ موجود تھے، وہاں لائیو ویڈیوز بھی بنائے، لوگوں کے مسائل کو بھی اجاگر کیا، عملی طور پر وہ لوگوں کو وہاں لے کر گئے۔ اب وہ گجرانوالہ کے اندر بھی انہوں نے کیمپ لگایا ہے، اعلان کیا ہے۔ تو ایک ایسا شخص جو صحافت کے اندر اتنا اہمیت کا عمل ہے اور عام سوسائٹی کے اندر بھی وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور وہ لاکھوں کا جو سامان ہے وہ مسلسل اب پر جا رہا ہے، تو باقی جو حامد میر اور ان کا ٹولہ ہے صرف باتیں کرنا صحیح ہے۔ حامد میر نے اس مرتبہ سیلاب زدگان کی جو کوریج ہے وہ اچھی کی ہے، وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کوئی ایک سینئر صحافی اس نے اس طریقے سے کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ تو یہ جنہوں نے اس طریقے سے کنٹریبیوشن ان کی نہیں ہے سوسائٹی کے اندر، صرف باتیں کرنا ہے، تو وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اپنے آپ کو سینئر صحافی کہتے ہیں اور صحافت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور ایک ایسا شخص جو ہر حوالے سے سوسائٹی کے اندر پازیٹیو چینج لانے کی کام کر رہا ہے۔ باقاعدہ انہوں نے ٹیم بنا دی ہے، وہ ٹیم اب بھی سیلاب زدگان کی مدد کر رہی ہے۔ عمران ریاض جو ہے وہ پیسہ کر رہے ہیں، تو صحافی ہوتے ہوئے ایسا کام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اس کو فالو کرنا چاہیے، جو بھی ان کے فالوئنگ ہے ان کو یہ بات بتانی چاہیے، اور ضرور ان سیلاب زدگان کی ہر حوالے سے جو مدد ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک تو گزشتہ روز خبر آپ کے سامنے رکھی تھی جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ وہاں پر سندھ کے اندر
کچھ ایم این ایز ایم پی ایز ان کے خلاف چونکہ بغاوت ہو رہی ہے اور عوام کا بڑا غم و غصہ ہے اور اس غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ کنٹرول جو ہے وہ غصہ نہیں ہو رہا. تو اب وہاں کچھ ایم این ایز ایم پی ایز بے شک وہ آگے جا کر نہ بھی شامل ہوں لیکن کم از کم انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ چھوڑ دیں گے اس جماعت کو, ہم استعفے دے دیں گے. زرداری مافیا ہے, اس کی حکومت ہے, چھوڑنا تو آسان نہیں ہے لیکن یہ ایک بہرحال سمبولیکلی بھی سندھ کی حکومت جو ہے اس عوام کے سامنے بات کرنا یہ بڑا معنی رکھتا ہے. اب میر مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا ہے, آپ کو علم ہے, اور وہ وہاں پر عوام کے ساتھ وہ کھڑا ہے. یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھٹو کے خاندان پر قبضہ کیا ہے, وہ زرداری ہیں, وہ بلاول کو بھی بھٹو بنا ڈالا ہے, بے نظیر کے بیٹے تھے اور بلاول زرداری, اصل میں تو زرداری خاندان ہے چونکہ باپ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اب وہ زرداری بھٹو بنا دیا ہے. تو یہ میر مرتضیٰ بھٹو جن کا مرڈر ہو گیا تھا اور اس کا بھی آپ کو علم ہے زرداری پر بڑے سوالات اٹھتے ہیں, تو یہ میر مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے ہیں اور انہوں نے یہ ذوالفقار جونیئر ہیں, انہوں نے آپ نے دیکھا 2 دن سے یہ بات کر رہے ہیں سیلاب زدگان کے ساتھ بھی, انہوں نے کہا کہ عوام کی جو آنکھیں ہیں ان میں خون اترا ہوا ہے, جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے خلاف ایک بڑی بغاوت سندھ کے اندر جنم لے رہی ہے اور لوگ اب فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پاکستان ایک انقلاب کی دہلیز پر پہنچتا دکھائی دے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں تو کوئی ارادہ نہیں رکھتا سیاست میں آنے کا لیکن لوگوں کی مدد جو ہے وہ میری ترجیح ہے. ظاہر ہے جب زرداری جیسے لوگ سیاست کے اندر ہوں گے اور ایک بندے کا باپ جو ہے اس کا مرڈر ہوا ہو اور زرداری پر اس کے سوالات اٹھے ہوں تو وہ وہاں پر اگر نام بھی لے گا سیاست میں آنے کا تو اس کے لیے تو بڑی مشکلات پیدا ہوں گی اس حوالے سے. بہرحال اس نے یہ کہا ہے کہ یہ خطرہ ہے تمام مافیات کے لیے, تمام جاگیرداروں کے لیے, سرمایہ داروں کے لیے, جو عوام کے اندر اب بیداری ہے, جو لہر پھوٹ پڑی ہے, یہ جاگیرداروں کو یہاں سے بہا کر لے جائے گی اور پاکستان کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اب 5 سپتمبر سے عمران خان بھی سندھ میں داخل ہو رہے ہیں, وہاں وہ رفائی کام کریں گے, جلسوں سے خطاب کریں گے, لوگوں کو اویئر کریں گے, جہاں سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پر وہ جائیں گے تو لوگوں کے ساتھ عملی طور پر جو ہے وہ پہلے بھی انہوں نے جانا تھا. تو یہ ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہے اور یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا سنہری موقع ہے. جو پیسے کلیکٹ ہوئے ہیں عملی طور پر وہاں جو مدد ہے وہ نظر آنی چاہیے. حکومتی مدد اپنی جگہ ہے لیکن ایک مرتبہ پھر چونکہ ابھی کلیکشن ہوگی تو ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ ری ایبلیٹیٹ کرنا ہے ان لوگوں کو. اب ایک بڑی اور خبر ہے اور وہ خبر آج چھپی ہے جو ہے وہ دی نیوز کے اندر. خبر یہ ہے کہ عمران خان کو جو فیصلہ آیا ہے اس وقت آپ کو علم ہے الیکشن کمیشن پاکستان سے, اور یہ فیصلہ تھا کہ ممنوع فنڈنگ اور اس کو آگے فارن فنڈنگ کی طرف کنورٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اب اس کو آگے ریفرنس چونکہ وفاقی حکومت کے پاس پہنچ گیا ہے اور اب یہاں پر اعظم نذیر تارڑ نے یہ کمیونیکیٹ کیا ہے کہ جلد ہی یہ ریفرنس دائر ہوگا اور تحریک انصاف ایز اے پارٹی اس پر ہم پابندی لگانے جا رہے ہیں. یعنی اب چونکہ اور کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا اور کوشش ہے عمران خان نے عوام کے سامنے کلین بولڈ کر دیا ہے, حمایت ان لوگوں کی ہے کوئی نہیں اور نہ عوام کے اندر یہ جانے کی پوزیشن میں ہے. یہی لوگ ہیں جو کورونا کے دوران یہ بیٹھ کر یہ جلسے کر رہے تھے اور عمران خان ان کو یہی بات کہتا تھا. یہ کہتے ہیں سیلاب آیا ہوا ہے, عوام ڈوب گئی ہے تو عمران خان سیاسی جلسے کر رہا ہے. تو آپ کو جب روکا جا رہا تھا تو آپ کیوں نہیں روک رہے تھے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کرونا کے اندر بھی ہم نے جو ہے وہ سیاست کرنی ہے. تو اب یہ ایک بڑا خطرناک کھیل ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اب جس طریقے سے مختلف ہمارے جو صحافی حضرات ہیں ان کو آف ایئر کیا گیا ہے, عمران ریاض ہے, صابر شاکر ہیں, ان کے ساتھ ارشد شریف ہیں, پھر مزید ہاتھ ہولا نہیں کیا جا رہا. یہ بات جو ہے عمران ریاض کی اس کے اندر بڑا وزن ہے اور یہ ساری چیزیں دوسری طرف عمران خان سے رابطے بھی ہو رہے ہیں, مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ایک ہی ٹائم پر چل رہی ہیں. تو اس وقت ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے. کیا چال ہے؟ بہرحال عمران خان کی پارٹی کو فارن فنڈنگ کے اس معاملے کے اندر ریفرنس کے ذریعے اڑانے کا ایک منصوبہ ہے اور جس کے ذریعے جو تمام ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, وہ ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی اور پھر یہ لوگ جو ہے باقاعدہ آج دی نیوز کے اندر یہ ایک اگلا جو پلان ہے یہ ڈسکس کیا گیا ہے اعظم نذیر تارڑ کی طرف سے. تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان بغیر سنے اس طرح کا فیصلہ کر دے گی؟ بالکل نہیں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اڑ جائے گا. یہ خواب خیال ہو سکتا ہے
کچھ اس حکومت کے جو امپورٹڈ حکومت اور اس کے جو سہولت کار ہیں وہ یہ پلان سوچ سکتے ہیں، ان کی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے کوئی بھی، لیکن اندھیر نگری اتنی بھی نہیں ہے جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال جیسا بندہ بیٹھا ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے گا۔ یعنی سیاسی میدان کے اندر یہ لوگ مکمل طور پر ہارنے کے بعد عوام جو ہے اس کے دل نہیں جیت سکے، عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اب اس کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے اس فارن فنڈنگ کے معاملے کو ہوا دے کر ریفرنس اور آگے جو سماعتیں ہونے جا رہی ہیں اس کی بنیاد پر راستے سے ہٹانے کا منصوبہ ہے، اور دہشت گردی کے مقدمات بھی اڑ جانے ہیں، دیگر جو مقدمات ہیں، جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کے اندر چونکہ کچھ بھی نہیں ملا، تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج یہ بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ آگے اگر اس طرح کا کھیل کھیلا گیا تو یہ عوام کے خلاف ایک کھلی، میں سمجھتا ہوں ایک جنگ ہوگی، جو اتنی بڑی حمایت ہے، جو اتنی بڑی فالوئنگ ہے عمران خان صاحب کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ خود پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ایک پرامن آئینی اور جمہوری بغاوت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو یہ کھیل ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ناک آؤٹ کرنے کا جو پلان ہے، میرا خیال ہے یہ کوشش ہو سکتی ہے الٹیمیٹلی اس کو ناکامی سے جو دو چار ہونا ہے۔ بہرحال یہ ایک اگلا منصوبہ ہے جس کو آج باضابطہ طور پر انہوں نے بتا بھی دیا، اور اس پر کوششیں جو ہے ان کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے، اور مزید کچھ اور گراؤنڈ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں، کچھ مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ ایف آئی اے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ، چونکہ اس کے اندر ایف آئی اے کا کردار ہے، کچھ اکاؤنٹس کھولنا، کچھ ایسے لوگ جو ہے ابھی بھی جو فنڈنگ کر رہے ہیں ان کے بھی کھاتے کھول لیے ہیں کہ جناب آپ کا جو ہے وہ ٹیکس آپ کتنا دیتے ہیں۔ یعنی کتنی بے شرمی ہے کہ ایک لوگ سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، اور جو مدد کر رہا ہے اس کا آپ جو ہے وہ کھاتہ کھول رہے ہیں، حالانکہ روٹین کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہونی چاہیے۔ تو یہ مہینہ چونکہ ستمبر کا انتہائی اہمیت کا عمل ہے، اس کے اندر کچھ عام فیصلے ہونے ہیں، آرمی چیف کی جو تقرری ہے اس کا جو ہے وہ معاملہ ہونا ہے، اور مزید جو ہے اگلا جو فیوچر ہے پاکستان کا سیاسی اس کے حوالے سے انتہائی عام ہے، اور میں آپ کو مکمل انشاءاللہ اپ ڈیٹ رکھوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔